للہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت صحابیات کے پچھلے درس میں ہم علم حاصل کر رہے تھے ام المومنین سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ الحمدللہ یہ ہماری وہ ماں ہیں جس کو یعنی اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور ان کی دعا کیا تھی؟ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا نا کہ انہوں نے شوہر کے انتقال کے بعد نعم البدل کی دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلے میں، ان کے صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے یعنی شوہر ہونے کا، یعنی سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر بنے۔ تو نعم البدل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا۔ اور بہنوں، یہ وہی ماں ہے جو پہلی مہاجرہ مسافرہ ہیں جو مدینہ منورہ میں داخل ہوئی تھی۔ پچھلے درس میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا، پھر ایک مرتبہ بتا رہی ہوں کہ یہ ام المومنین سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہ پہلی مہاجرہ مسافرہ خاتون ہیں۔ اور سلمہ رضی اللہ عنہ اور ایک واقعہ ان سے جو یعنی ان کے تعلق سے مشہور ہے، انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ اور ایک بھی ان کا یہ وصف میں نے بتایا تھا پچھلے درس میں، سب سے پہلے حبشہ کی طرف بھی انہوں نے ہی ہجرت کی تھی۔ تو بہرحال ان کا آج ایک بہت ہی بہترین تاریخ میں یعنی مشہور واقعہ اور ایسا نادر اور ایسا بہترین واقعہ ہے کہ واقعہ میں اس میں بہت ساری سیکھ ہے ہمارے لیے۔ تو انشاءاللہ آج وہ واقعہ ہم دیکھیں گے۔ یہ واقعہ جب ہوا بہنوں، جب سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر گئی تھی۔ یہ کون سا سفر تھا؟ جو پچھلے سیرت النبی کے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ 6 ہجری کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ہمراہ عمرہ کرنے کی غرض سے نکلے تھے نا، مکہ معظمہ کی طرف، مدینے سے مکہ کی طرف نکلے تھے، اور اس سفر میں سیدہ سلمہ آپ کے ساتھ تھیں۔ قریش نے صحابہ کرام کو مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ کا واقعہ رونما ہوا تھا نا، پچھلے ہم نے تفصیل سے یہ چیز پڑھی تھی۔ اور اس میں ایک شرط بھی پڑی تھی ہم نے کہ مشرکین کی طرف سے جو صلح کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص تمہارے پاس پہنچے، خواہ مسلمان ہی ہو، تو انہیں ہمارے پاس واپس بھیجنا ہوگا۔ یہ ہوا تھا نا صلح حدیبیہ کے وقت میں، کیا کہا تھا مشرکین نے کہ ایک شرط یہ رکھی تھی کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص تمہارے پاس پہنچے، خواہ مسلمان ہی ہو، تو انہیں ہمارے پاس واپس بھیجنا ہوگا۔ جب یہ شرط سامنے آئی تو مسلمانوں نے تعجب سے کہا، سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان کو مشرکین کی طرف واپس کر دیا جائے؟ اور پچھلے سیرت النبی کے درس میں آپ نے دیکھا تھا نا کہ وہ ابھی باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ابو جندل بن سہیل بن عمرو آئے تھے اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، پھر وہاں سے یعنی ان کو مجبوراً مسلمانوں کو پھر سے مشرکین کو واپس کر دینا پڑا کیونکہ صلح مکمل ہو چکی تھی۔ تو بہرحال یہ واقعات جب رونما ہوئے اور جب صلح کر لی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو صلح حدیبیہ تھی، تو یہ منظر کو دیکھ کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، میں اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہوں۔ تو پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، اور کیا ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں اور ہمارا دشمن واقعی باطل پر ہے۔ تو پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، تو پھر ہم اپنے دین کے بارے میں اتنی نرمی اور کمزوری کیوں دکھلا رہے ہیں؟ یہ سوال کیوں کیا عمر رضی اللہ عنہ نے؟ کیونکہ شرائط جو لکھے جا رہے تھے اس میں بعض شرطیں ایسی نظر آ رہی تھی مسلمانوں کو کہ یہ دب کر صلح ہو رہی ہے، جبکہ وہ معاملہ ایسا نہیں تھا۔ بظاہر تو دکھنے میں ایسی دکھ رہا تھا کہ وہ دب کر صلح کر رہے ہیں، جیسے انہوں نے کہہ دیا نا کہ صلح میں یہ بھی شرط تھی کہ تم لوگ یہ اس وقت مکے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، یہیں سے واپس چلے جاؤ مدینے کو۔
یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو کہا گیا کہ تم لوگ نہیں جا سکتے مکے کو، اس سال آپ کو پلٹ کر مدینہ واپس جانا ہے اور اگلے سال عمرے کے لیے آنا ہے۔ تو ٹھیک ہے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کا حکم آیا تھا کہ جو صلح کے وہ لوگ پوائنٹس بول رہے ہیں اس پر یعنی اس پر راضی ہو جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حکم کی تعمیل کر رہے تھے، تو صحابہ بے چین ہو جا رہے تھے۔ جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تو کہنا شروع کر دیا کہ کیا اللہ کے رسول ہم حق پہ نہیں ہیں، دشمن باطل پہ نہیں ہیں، یعنی ایسے سوالات کرنا شروع کر دیے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے جواب میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے اسی لیے میں کر رہا ہوں۔ تو بہرحال جب صلح پر یعنی دستخط ہو گئے اور باوجود اس کے کہ صحابہ بے چین ہو رہے تھے کہ کیوں آپ دب کر صلح کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ اللہ کا حکم ہے، میں اس کی پیروی کر رہا ہوں۔ تو جب صلح کے معاہدے سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا قوموا فانحروا ثم احلقوا، قوموا اٹھو، فانحروا اور نحر کرو یعنی قربانی کرو، اور ثم احلقوا پھر اپنے سر منڈوا دو۔ آپ نے یہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، لیکن تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی بھی شخص نہیں اٹھا۔ صحابہ جبکہ آپ کے نظروں کے اشارے کے منتظر رہتے تھے اور بہت زیادہ ادب کرتے تھے، اور بہت یعنی جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا زبان سے نکالتے اور اسے پورا کر دیتے تھے، لیکن یہ جو صلح ہوئی تھی صلح حدیبیہ، اس پر صحابہ کرام اتنے غمگین تھے کہ ارے ہم اپنے مسلمانوں کو نہیں بچا سک رہے ہیں، جیسے وہاں سے مشرک کے قبضے میں سے چھوٹ کر آئے تھے نا ابو جندل، تو پھر سے ان کا باپ ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر لے کر چلے گیا، لیکن یہ کچھ بھی نہیں کر سکے تھے صحابہ، کیونکہ صلح ہو چکی تھی۔ اور پھر یہ لوگ کو کہا جا رہا ہے کہ تم جا کر عمرہ بھی نہیں کر سکتے اور واپس پلٹ جاؤ، دوسرے سال آنا ہے۔ تو یہ ایسی چند اور بھی باتیں تھیں جو ہم نے تفصیل سے سیرت النبی کے درس میں صلح حدیبیہ کے پوائنٹس جو ہے وہ الحمدللہ پچھلے سیرت النبی کے درس میں ہم نے تفصیل سے دیکھا تھا۔ تو وہ باتیں صحابہ کو اتنی غمگین کر دیں کہ وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھ رہے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما رہے تھے، 3 مرتبہ کہہ چکے قوموا فانحروا ثم احلقوا، 3 مرتبہ بول دیے کہ اٹھو قربانی کرو سر منڈوا لو، لیکن وہ نڈھال غم سے نڈھال سر اپنا جھکائے آنکھ نظریں نیچے کرے خاموش بیٹھے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہو گئے اور آپ سیدھے اپنے حجر یعنی جو ٹینٹ بنا ہوا تھا آپ کا اس میں تشریف لائے۔ وہاں پر سلمہ رضی اللہ عنہ تھیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جیسے ہی سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں لوگوں کے رویے کے بارے میں بتایا، تو سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ لوگ آپ کے حکم کی تعمیل کریں تو آپ خود باہر نکلیں، کسی سے کوئی بات نہ کریں اور سب کے سامنے اپنا اونٹ قربان کر دیں اور اپنا سر منڈوا لیں۔ سبحان اللہ! کیا کہا سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ لوگ آپ کے حکم کی تعمیل کریں تو آپ خود باہر نکلیں، کسی سے کوئی بات نہ کریں اور سب کے سامنے اپنا اونٹ قربان کر دیں اور اپنا سر منڈوا دیں۔ جب آپ نے ایسا ہی کیا تو لوگ فوری طور پر ایک کے بعد دوسرے اٹھتے گئے اور قربانیاں کرتے گئے اور ایک دوسرے کے سر مونڈنے لگے، ایک دم منظر ہی بدل گیا۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ آیا ہے تفصیلاً۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ! تو یہاں پر دیکھیے ہماری ماں سلمہ رضی اللہ عنہ کیسی دانشور اور بہترین مشورہ دینے والی ماں تھی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں بہترین مشورہ دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے پر عمل بھی کیا۔ تو یہاں پر ایک پوائنٹ یہ بھی ملتا ہے کہ الحمدللہ جو دیندار عورتیں ہوتی ہیں تو ان سے مشورہ لیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا تھا، کس سے؟ اپنی بیوی سے۔ آج کئی ایسے لوگ ہیں، اللہ معاف کرے، جو یہ کہتے ہیں
کہ عورتوں سے کوئی مشورہ نہیں لینا، نعوذ باللہ، یہ تاریخ نہیں جانتے، جو بھی اس طرح سے باتیں کرتے ہیں نا تاریخ اسلام نہیں جانتے۔ تو دیکھیے یہاں پر تاریخ اسلام میں، سیرت النبی میں، سیرت صحابیات میں جب ہم تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو دیکھیے سبحان اللہ، صحیح بخاری میں یہ واقعہ ہے، صحیح بخاری میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا کہ لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں، میں کیا کروں؟ تو مشورہ بھی پوچھا آپ نے، اور سلمہ رضی اللہ عنہا نے مشورہ دیا بھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے پر عمل کیا، اور اس کے بعد آپ کا مسئلہ حل بھی ہوا الحمدللہ۔ تو یہ تھی ہماری ماں سلمہ رضی اللہ عنہا، جو 61 یعنی 61 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔